بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون صدق الله العلي العظيم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے، پس اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے یا اللہ کی آیتوں، دلیلوں، نشانیوں کو جھوٹا قرار دے۔ یقیناً ایسے مجرم کہیں بھی ہرگز کامیابی یا نجات نہیں پا سکتے۔ تفسیر کبیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجے نکالے۔ نمبر 1، اپنی بنائی ہوئی چیز کو وحی خدا قرار دینا اور خدا کی طرف سے آئی ہوئی وحی کا انکار کرنا دونوں بہت ہی سخت جرائم ہیں۔ تفسیر طبیان نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ذرا سوچو کہ جو کچھ تعلیمات میں پیش کر رہا ہوں، اگر میری ایجادات اور تبعات ہیں تو مجھ سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں، لیکن اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو تو پھر تم سے بڑھ کر کوئی ظالم نہ ہوگا۔ اب خود سوچ لو کہ ہم دونوں میں کون سب سے بڑا مجرم ہے۔ تفسیر موضوع القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، یعنی اگر میں بناتا ہوں تو مجھ سے ظالم کوئی نہیں ہے، اور جو میں سچا ہوں تو جھٹلانے والوں پر یہی بات ہے۔ تفسیر جلالین نے لکھا اس آیت کے ذیل میں کہ لیکن بعض مفسرین نے دونوں سزاؤں کو کفار سے متعلق لکھا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد خدا کے لیے کسی کو اس کا شریک قرار دینا، اور تکذیب سے مراد قرآن کو جھٹلانا۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ فلاح سے مراد صرف وقتی کامیابی نہیں ہے بلکہ حقیقی اور اخروی کامیابی بھی اس میں شامل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک گمراہی کی طرف بلانے والا آدمی دنیا میں خوب پھلے پھولے، اور ایک اچھائی کی طرف بلانے والا آدمی دنیا میں ہر قسم کے تکلیف اور ظاہری ناکامی سے نڈھال ہو کر وہ کمزوری محسوس کرے، مگر قرآن کی زبان میں یہ دوسرا آدمی بھرپور کامیابی کا مالک ہے۔ اور گمراہی کی طرف بلانے والا ظاہری طور پر کامیاب ضرور ہے مگر صاحبان فلاح نہیں ہے، صاحبان فلاح میں اس کا شمار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو ابدی سزا بھگتنی ہے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو بہرحال نعمتوں سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بیاء الانواع کی جلد 73 صفحہ 339 پر کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت عطا کر کے اس وقت تک اس سے سلب نہیں کرتا جب تک وہ ایسا گناہ نہ کرے جو سلب نعمت کا موجب ہو جاتا ہے۔ تفسیر شرح ابن ابی الحدید کی جلد 10 صفحہ 61 پر یہ حدیث ہے، اور بحار الانواع کی جلد 73 صفحہ 362 پر اور 350 پر بھی یہ حدیث ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی نعمت اور زندگی کی تر و تازگی اس وقت تک زائل نہیں ہوتی جب تک کہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر قطعاً ظلم نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔